اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ اللہ کا یہ فضل عظیم ہے، یہ کرم عظیم ہے، توفیق عظیم ہے، عطا عظیم ہے کہ الحمدللہ اس پروردگار نے اپنے کرم کے صدقے ہم سب کو پھر ایک مقام پر بیٹھ کر درس قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، دربار عالیہ زمزم شریف ایک مشن لے کر نکلی ہے۔ وہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن تبلیغ قرآن ہے، تبلیغ قرآن ہے۔ تبلیغ قرآن اللہ کی طرف سے تفویض کرتا امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ قرآن حکیم، قرآن مجید، یہ ایک مینول بک ہے۔ جب اس میں کہا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو اس میں ان لوگوں کا شمار ہے جو ایمان والے ہیں، لیکن قرآن پاک نے صرف بات مومنین تک ہی محدود نہ رکھی۔ قرآن پاک کے اندر یا ایھا الناس بھی آیا ہے کہ اس میں دنیا کے دیگر لوگوں کو بھی دعوت ہے کہ اس میں غور اور فکر اور تدبر کریں۔ تو یہ قرآن حکیم، قرآن مجید، قرآن رشید اور قرآن برہان، اس کے اندر ایک بہت جامع، مستقل اور پائیدار ہمیشہ ہمیشہ کے ہر زمانے کا ذکر ہے۔ یہ کتاب جہاں پر زندگی کے امور کے بارے میں آگاہی فراہم کرتی ہے، میدان جنگ کے طریقے بتاتی ہے، گھر گھرستی، رہن سہن، نشست و برخاست، معاملات زندگانی، زندگی کے مختلف ادوار، طب، تدریس، بینکاری، غرض کے ہر موضوع پر اس میں بیان موجود ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کہنے والے کہتے ہیں، سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں کہ وہ کیا سمجھیں کہ قرآن پاک کس دور کی کتاب ہے۔ یہ سدا بہار کتاب ہے، اور اس کتاب کے توسل سے میرے رب کے فرمان بھی جدید ہیں۔ ہر دور پر یہ محیط ہے، ہر دور پر یہ محیط ہے۔ ابھی جو زمانے آگے آنے والے ہیں قیامت تک، ان کا بھی ذکر اس میں موجود ہے۔
تو میں نے اس کتاب ذیشان کے اندر سے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، وہ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن پاک کی سورہ الانبیاء کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 87 کی۔ سامعین، یہ ایک دعا ہے، یہ آیت مبارکہ ایک دعا ہے، ایک رسول سے مشروط ہے، جڑی ہوئی بات ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کے دور پاک کا اس میں ذکر ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا اس میں ذکر ہے، اور ایک بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے۔ سامعین، قاضی ناصر الدین فتاوی بیضاوی میں لکھتے ہیں کہ یہ یونس ہے، یونس۔ حضرت یونس علیہ السلام کا جو اصل نام ہے وہ یونس ہے۔ ہم تو لہجے کے اعتبار سے ہم یونس کہتے ہیں، یونس بھی کہتے ہیں، لیکن قرآن پاک نے اس سورہ پاک کے اور بھی نام بتائے ہیں۔ اسے سورہ ذوالنون بھی کہتے ہیں، سورہ ہود بھی کہتے ہیں، سورہ ماہی بھی کہتے ہیں، اور عام اصطلاح میں مچھلی والے رسول، مچھلی والے رسول۔ یہ سورہ یونس الحمدللہ دربار میں بھی پڑھی جا رہی ہے، الحمدللہ آج صبح تک اس کی 20 آیات مبارکہ ہو چکی ہیں۔ تو سامعین، میں آپ سے ایک بات بڑے غور سے توجہ سے آپ کی توجہ کا محتاج ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا، سورہ یونس، یہ یونس، یہ اللہ کے ایک محبوب نبی حضرت یونس یا یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یہ ایک کہانی ہے، ایمان افروز کہانی۔ اس میں ایمان کی چاشنی بھی ہے، اور اس میں ایک سبق بھی ہے۔ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک ہر زمانے پر محیط کتاب ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 87 کی تلاوت کی ہے، اور قرآن پاک کے مختلف سورہ پاک میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو پہلے یہ میں سوچ میں آ گیا کہ میں کس آیہ مبارکہ کا انتخاب کروں۔ پھر میں نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کا انتخاب کیا، جس سے میں ساری بات آپ احباب کے روح نظر پیش کروں گا۔ آپ احباب انتہائی توجہ سے بیٹھیں، جتنے بھی احباب یہاں بیٹھے ہیں، کیمرے کے اس پار اور اس پار، دنیا کے جس کونے میں سن رہے ہیں، توجہ سے۔ یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک کہانی ہے، تو اس کہانی کے اندر ایک بہت بڑا اخلاقی سبق ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اب پہلے میں ترجمہ کروں گا، ٹھیک ہے جی، جو جہاں کا ترتیب کی روایت ہے کہ سورہ کا نام، اس کی آیہ مبارکہ اور لفظ بہ لفظ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو توجہ کے ساتھ آپ بیٹھیں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے یقیناً، میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی، اور یاد رکھیں حضرت یونس علیہ السلام روح زمین کے واحد بشر ہیں اور واحد نبی ہیں جنہوں نے مچھلی کے پیٹ کو مسجد بنایا۔ مچھلی کے پیٹ کو مسجد بنایا۔ مختلف روایات میں مختلف ترتیب ہے، کئی جگہ پر لکھا جی 3 دن رہے، کئی مقامات پہ لکھا ہے جی 17 دن رہے، لیکن زیادہ تر کثرت سے جو لکھا ہے وہ 40 دن ہے۔ آپ 40 دن
مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اب مچھلی کے پیٹ کا واقعہ کیا ہے، مچھلی کے پیٹ میں جانے کے پیچھے وجہ کیا تھی، ہم نے یہ سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو چلتے ہیں جی۔ آپ کا اصل نام یونس، آپ کے والد کا نام متہ، والدہ کا نام بدور تھا۔ آپ دریائے دجلہ کے قریب موصل ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک بستی ہے، فی زمانہ اس کا نام تبدیل ہو گیا، لیکن روایات میں تاریخ میں آج بھی اسے نینوا کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا؟ نینوا ایک بستی تھی، ایک دیہات تھا جو پانی کے بہت قریب تھا، ایک دیہات جسے نینوا کہتے ہیں۔ آپ کے والد متا تھے جن کا تعلق حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے تھا، اور آپ کی والدہ کا تعلق ہارون علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ تھا۔ آبادی 1,00,000 سے کچھ اوپر تھی، 1,20,000 یا کم و بیش۔ لیں جی، یہ تھا وہ سپاٹ، یہ تھی وہ جگہ جہاں پر یہ واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال تھی۔ کتنی؟ 28 سال تھی جب آپ کو نبوت ملی۔ آپ بت پرستی کے سخت خلاف تھے، بت پرستی کو آپ بہت معیوب سمجھا کرتے تھے۔ آپ کہتے خدا ایک ہے، واحد ہے، اس ایک کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ پتھر کے، لکڑی کے، آٹے کے، سوجی کے، گھی کے بنے خداؤں کو تم پوجتے ہو، اور رب تو بہت بلند بالا شان والا ہے، تم اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ قدرتی سی بات ہے، آج صبح بھی ہم درس کر رہے تھے جس میں ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 17 اور 18 پڑھی کہ کتنی عجیب و غریب انہوں نے بات آقا علیہ السلام سے کہہ دی کہ عام بندہ سنے تو بندے کا خون کھول جاتا ہے۔ تو وہ ہر دور میں نبیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں لوگ کرتے رہے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ کی عزت کی قسم سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں، سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں، یہ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ تو بت پرستی کے خلاف تھے۔ یونس علیہ السلام پیتل کے، چاندی کے، سونے کے، لوہے کے بت لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے تھے اور انہیں سخت غصہ تھا۔ اچھا، پھر آگے بات چلتی ہے تو پھر ہم آگے پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ کو ذنون کہا گیا ہے، تو ذنون کہتے ہیں مچھلی والے۔ ایک ذنون مصری بھی ہیں، مصر سے ان کا تعلق، ایک ولی اللہ بھی گزرے ہیں، حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب ذنون کے معنی ہے مچھلی۔ اب حضرت ذنون مصری کیوں کہا گیا؟ حضرت ذنون مصری اس لیے کہا گیا کہ وہ مچھلی والے ولی تھے۔ بات کیا تھی؟ پس پردہ معاملات کیا تھے؟ پس پردہ معاملات یہ تھے کہ حضرت ذنون مصری ایک سمندر پر سفر کر رہے تھے یا دریا پر سفر کر رہے تھے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ اپنی ولایت کا اظہار کریں۔ تو بعض روایات میں لکھا گیا معاذ اللہ ان پر چوری کا الزام لگایا گیا، بعض روایات میں کچھ اور لکھا گیا، لیکن جو میں نے پڑھا، میں تو اپنے پڑھے کی بات کرتا ہوں نا، جو میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ ان کی ولایت کو آزمایا گیا کہ لوگ کتنا ان سے پیار کرتے ہیں، تو آپ فرماتے لوگ اللہ کی ہر مخلوق ولی سے پیار کرتی ہے۔ آپ کی ولایت کو آزمایا جب لوگوں نے، تو آپ نے آزمائش دی اور آپ آزمائش پر پورے اترے۔ آپ نے ایک باریک سی سوئی پانی میں پھینک دی اور کہا مچھلی سوئی نکال کے لاؤ، تو میں نے پڑھا ہے کہ وہاں پر ہزاروں کے حساب سے مچھلیوں نے منہ میں سوئیاں رکھ کر پانی سے باہر منہ نکالے ہوئے تھے۔
تو انہوں نے پہچان کر وہی سوئی اٹھائی پکڑی جو انہوں نے پھینکی تھی۔ تو یہ ذوالنون مصری علیہ رحمہ ہیں، یہ اللہ کے ایک ولی کامل ہیں۔ تو ہم ذوالنون یونس علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ تو آپ یونس بولا کریں، کیا؟ یونس، ٹھیک ہے؟ تو اپنے ہر علاقے کی اپنی زبان ہوتی ہے، اپنا لہجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو جو ٹرکش ہے نا، ترکی والے، وہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اپنے اپنے ملکوں کی، علاقوں کے لہجے کی ایک زبان ہوتی ہے۔ خیر، تو آپ کو اس بات پر بڑا دکھ ہوا، غصہ آیا کہ جناب یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم دعا کی طرف آتے ہیں، دعا کی طرف ذرا آپ آئیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ کوئی بھی امتی، کوئی بھی مسلمان کسی صورت بھی کسی نبی کے لیے ظالم کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ اب ایک اور آیہ مبارکہ پڑھی آپ نے قرآن پاک میں، جب آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھا لیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہاں پر آدم علیہ السلام نے خود کو ظالم کہا، یہاں پر یونس علیہ السلام خود کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ نبی کا اپنے رب سے اپنے انداز میں پیار ہے، اپنی ترتیب ہے ایک پیار کی۔ تو اب ہم نبی کو تو ظالم کہتے نہیں ہیں، لیکن جب روایات کو ہم دیکھتے ہیں تو یونس علیہ السلام نے خود کو ان الفاظ سے کیوں پکارا، اپنی ذات کو کیوں ملامت کیا اور کیوں ایسے کہا؟ یاد رکھیے گا یونس علیہ السلام کا یہ مرحلہ اجتہادی تھا، اس کے اندر کچھ مصلحت ہوتی ہے۔ اجتہاد کے معنی یہ ہوتے ہیں، اجتہادی معاملات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی سبق تھا۔ اب سبق کیا تھا اور آپ نے کیوں خود کو ظالم کہا، ہم اس طرف چلتے ہیں۔ اب آپ بیس سمجھ گئے ہیں اسپیچ کی، آج کے درس کی بات سمجھ گئے نا کہ میں آپ سے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اپنی توجہ کو پتر حاضر رکھیے گا، انتہائی توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا۔ تو آگے چلتی ہے بات کہ جب یہ معاملات ہوئے تو اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، مجھے میرے اللہ نے پیغام دیا ہے کہ تم بت پرستی چھوڑ دو اور یہ بے ایمانیاں چھوڑ دو، نہیں تو تم پر 3 دن کے اندر بڑا عذاب آنے والا ہے۔ اچھا، وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو یونس علیہ السلام سے بے انتہا پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، الفت تھی ان کو، انہوں نے تو کچھ ماننا شروع کر دیا، اور کچھ وہ تھے جو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، لیکن جو مانتے تھے انہوں نے نہ ماننے والوں کے اندر یہ بات کہہ دی کہ یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، تو ان کی بات کو مانو، یہ نہ ہو سچ مچ کا یہ عذاب آ جائے۔ تو جو ماننے والے تھے انہوں نے نہ ماننے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک میٹنگ کی، اور 17 یا 25 یا 23 بندوں کو جاسوسی پہ لگا دیا کہ آپ جاسوسی کرو کہ یہ 3 دن جو یونس علیہ السلام نے بولے ہیں وہ اسی جگہ رہیں، جب تک وہ یہاں رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو لوگ جاسوسی میں لگ گئے، کہیں جائیں نہ۔ ایک تو ان کے اندر ٹولہ وہ تھا جو اس بات کو سمجھنے کی حق میں تھا کہ یہ سچے ہیں، اور کچھ آزمانے والے تھے، اور انہوں نے ایسا کیا کہ ہم ایسا کریں گے 3 دن میں جب عذاب نہیں آئے گا۔ تو کیسے نہیں آتا؟ عذاب نے تو آنا تھا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جب تک میرے امتیوں میں تمہارے اندر موجود ہوں اللہ تم پر کوئی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ ایسا کیا جی؟ تو اب وہ اللہ کے نبی اگر وہاں ہیں تو پھر عذاب نہیں آ سکتا۔ اب راتوں رات یونس علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے،
اس علاقے کو خیر آباد کیا، جی اب یہاں پر رہنا نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے۔ دوسرے دن چلے گئے۔ اب تیسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام کا کوئی اتا پتہ نہیں، جاسوس دھرے کے دھرے پڑے رہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے، کسی نے جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ تو ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نینوا کی طرف چلے، وہاں پر ایک کشتی کھڑی تھی جو کھچا کھچ مسافروں سے بھری پڑی تھی۔ ایک سواری کی لالچ میں ملاح نے کہا بابا جلدی سے آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ میں نے تو لفظ بولا ہے بابا، ادب میں بولا ہے، لیکن یہاں ہم نے پڑھا کہ 28 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی تھی۔ جب کسی نبی کو نبوت ملتی ہے تو اسے اعلان کا حکم ہوتا ہے، تو 28 30 25 35 ہم انہیں بابا نہیں کہتے، لیکن میں ادباً بابا کہہ رہا ہوں۔ آپ چلے گئے، وہاں پر پہنچ گئے، کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ کشتی میں سوار ہوئے تو ادھر جو بستی نینوا موصل کا اپنا جو دجلہ موصل کا جو آپ نے علاقہ چھوڑا، وہاں پر اللہ کے عذاب کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ سیاہ آندھیاں آ گئی، ڈھونڈ میں لگ گئے، بھائی یونس علیہ السلام نہیں مل رہے، تو پریشان ہو گئے۔ ان کے بڑے بڑوں نے سر جوڑے کہ اب اللہ کا عذاب تو آ گیا ہے، اب اس عذاب سے خود کو کیسے بچائیں۔ پھر انہوں نے اپنے دماغ لڑائے، اپنی دماغ کی وہ گتھیاں کھولیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ روئے زمین پر ہمارے علاقے میں جتنے بھی معصوم بچے ہیں، ان معصوم بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کر دیں۔ وہ روئیں گے، چیخ و پکار کریں گے، پھر ہم ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے معافی مانگیں گے۔ تو یہاں ہم سامعین عزیز احتشام یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسے منانے کے لیے رونا ضروری ہے، رونا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کا ایک بچے کے ساتھ ایک معاملہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، یہاں بات آگے کر سے درس میں یہ شامل نہیں ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کے ساتھ ادھار تھا، ادھار چل رہا تھا، کافی لوگوں کا لین دین تھا، کافی لوگوں کا، تو آپ لے کے لوگوں کو مہمانوں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ تو جن کا قرضہ تھا وہ مطالبہ کرنے کے لیے دروازے پر آ گئے کہ جی آج تم پیسے لیے بغیر جائیں گے نہیں۔ تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، سب کو بٹھاتے رہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی بڑی دور تک نظر ہوتی ہے، سمجھ جی، بڑے دور تک نظر ہوتی ہے۔ تو بیٹھ گئے، کافی لوگ تھے۔ تو ایک گلی میں بچہ صدا لگا رہا تھا، کچھ بیچ رہا تھا، چھابے والا، بڑے یہاں نیچے رکھے، کچھ اس کو یہ خراب ہو رہا ہے، مجھے یہاں سے کچھ آپ دے دیجیے، الصلاۃ والسلام علیکم۔ وہ کاپی نیچے پڑی رہا، اللہ کا اس خبر کیسی بندہ تھوڑا سا ٹیبل خراب نہ ہو جائے نا آپ کا، اس لیے میں کہہ رہا تھا السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ اللہ کا اس خبر کیسی۔ اچھا، وہ بچہ صدا لگاتا ہوا ابھی لے لو لے لو، وہ کھانے کی چیز تھی، آپ نے آواز دی بیٹا اندر آ جاؤ، تمہارے پاس یہ کتنا سامان ہے، کھانے والا کچھ جو بھی تھا۔ تو بچے نے بتایا جی اتنا ہے۔ تو آپ نے کہا سارا یہ مہمانوں میں تقسیم کر دو، تقسیم کر دیا۔ تو بچے نے کہا اب پیسے، آپ نے فرمایا جہاں باقی بیٹھے ہیں تم بھی بیٹھ جاؤ۔ بچہ بھی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بابا جی میرے پیسے، بیٹا بیٹھو، دے جہاں سب کو ملیں گے تمہیں بھی مل جائیں گے۔ بابا جی پیسے، بیٹا بیٹھ جاؤ، کہا ہے جب سب کو ملیں گے تم بھی لے لینا۔ بابا جی میری ماں بیمار ہے، تو حالت بیماری میں ماں کو گھر چھوڑ کر آیا ہوں، ماں کے لیے حکیم صاحب سے دوائی لے کے جانی ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، جہاں سب کو ملیں گے تمہیں بھی مل جائیں گے۔ بچہ تھا، رو پڑا۔ تو رو کر اس نے کہا بابا جی میں نے گھر جانا ہے، روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے، میری ماں بیمار ہے، تو مجھے پیسے دیں، میں جاؤں اپنی ماں کے لیے حکیم صاحب سے دوائی لے کر جاؤں۔ تو اسے دیکھ کر حضرت ابراہیم بن ادم بھی رو پڑے۔ تو دروازے پر دستک ہوئی، ایک شخص گھڑ سوار
اس کے ہاتھ میں ایک اشرفیوں کی تھیلی. کہا بابا جی آپ کے لیے فلاں ملک کے بادشاہ نے تحفہ بھیجا ہے، آپ نے وہ دے کر سب نکال کر سب میں تقسیم کر دیں. اس بچے کو بھی دے دی. بچے کے لینے کی دیر تھی کہ بلا بچہ تو لے کے بھاگا نہ، ماں کی پریشانی تھی، تو باقیوں کو بھی دے دلا کے جب فارغ ہوئے تو ایک اشرفی بچی. اسے رائے خدا میں خیرات کی. تو جسے خیرات کی اس بندے نے سوال کیا کہ بلا بات یہ ہے ہم کب سے آ رہے ہیں آپ سے مانگ رہے ہیں ادھار ہمارا اتار دیں، یہ آج کیسا یہ عجیب و غریب واقعہ ہو گیا، یہ کیسی کرامت ہے؟ تو حضرت صاحب رو پڑے. کہا تم مانگنے تو آتے تھے لیکن رونے والا آج ہی آیا ہے. تم روز مانگتے تھے نہیں مل رہا تھا، تم میں رونے والا بھی تو کوئی نہیں تھا نا، تم میں رونے والا بھی تو کوئی نہیں تھا نا، آج رو لیا تو کام ہو گیا. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ رونے سے بڑے کام سیدھے ہوتے ہیں، بڑے کام سیدھے ہوتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے اعلان کیا کہ تمام چھوٹے چھوٹے بچوں کو، انسانوں کے بھی جانداروں کے بھی الگ کر دیے جائیں. چھوٹے بچے ماؤں سے اتار لیے گئے، جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بچے اتار کے ایک مقام پر انہیں اکٹھا کر دیا. انہوں نے رونا چینا چیخنا چلانا شروع کر دیا. تو ادھر سے یونس علیہ السلام وہاں سے چل نکلے. کشتی درمیان میں پہنچتی ہے تو طوفان سے کشتی میں ہچکولے آنا شروع ہو گئے. تو اس زمانے میں لوگ بڑے دور اندیش ہوا کرتے تھے. تو ملا نے کہا، جو ناخدا کشتی چلانے والا تھا، اس نے کہا لگتا ہے تم میں سے کوئی بھاگا ہوا غلام ہے اپنے آقا سے، اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے جو اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے. اسے یا تو کشتی سے نکال دو یا کشتی سے نیچے پھینکو تب کشتی چلے گی. اس زمانے میں ان باتوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی. فی زمانہ اس چیز پر لوگوں کا جلدی یقین نہیں بیٹھتا. خیر کوئی نہیں اٹھا. کشتی نے اور ڈولنا شروع کر دیا. ملا نے پھر کہا او تم میں ہے کوئی اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام، وہ یہاں سے چھلانگ لگا دے، جان بچتی ہے بچائے، لیکن جو باقی اس کے بہن بھائی کشتی میں سوار ہیں ان کی جان نہ چلی جائے. تو یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے. کہا میں اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام ہوں، میں ہی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہوں. انہیں ملامت ہوئی کہ میں نے غصے میں آ کر وہاں سے کوچ کر لیا، میں نے رب کی وحی کا انتظار نہیں کیا، مجھ سے یہ خطا ہو گئی کہ میں نے رب کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا. یہاں سامعین یہ حکم ہے کہ اللہ کے نبی بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہیں اور وہ بھی محتاج ہیں میرے رب کے. تمام انبیاء کرام اللہ کے محتاج ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت. کوئی بھاگا ہوا غلام ہے تو وہ نکل آئے، قرآن نکالی گئی، قرآن اندازی ڈالی گئی. ایک بار نکلی قرآن اندازی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا. تو جب آپ کو سمندر میں پھینکنے کا ویلا ہے، آپ نے کہا میں خود چھلانگ لگاؤں گا تاکہ باقیوں کی جان بچے. تو لوگ کہنے لگے کچھ جاننے والے تھے کچھ انجان تھے. انہوں نے کہا نہیں یہ چہرہ ایسا نہیں لگتا، دوبارہ قرآن کیا جائے. غرض کے تینوں مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا. آپ نے اپنے قمیض مبارک کے بٹن کھولے اور آپ نے پانی میں چھلانگ لگا دی. پانی میں چھلانگ لگانا تو دور کی بات، پہلے سے ایک مچھلی تیار تھی اپنا منہ کھولے ہوئے، سیدھے آپ اس مچھلی کے پیٹ میں پیوست ہو گئے. اللہ کا حکم ملا مچھلی کو میرے نبی کو گزند نہیں پہنچانی، چھیلنا نہیں ہے ان کا جسم، ان کو کھانا نہیں ہے، بلکہ کائنات والے ایک منظر دیکھیں گے. ہائے 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 ہائے، رہتی دنیا تک ایک مثال قائم ہوگی کہ رب کتنا کریم ہے. سامعین اگر یہ بات یہاں تھی تو آدم علیہ السلام نے بھی تو گندم کا دانہ کھایا تھا. یہ ایک معاجرہ، ایک معمہ ہے جو بشر سے حل نہیں ہوگا. یہ راز اللہ ہی جانتا ہے، یہ راز
اللہ ہی جانتا ہے۔ خیر آپ مچھلی کے پیٹ میں پیوست ہو گئے اور مچھلی نے آپ کو اپنے جسم میں لے لیا، اور آپ روح زمین کے پہلے بشر ہیں۔ نبی تو پہلے ہیں نا، لیکن بشریت میں آپ پہلے نمازی ہیں جنہوں نے مچھلی کے پیٹ کو مسجد بنایا، اور یہ دعا مانگی تھی جو میں نے دعا آپ کے سامنے ابھی عرض کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ دعا مانگی تھی آپ نے، تو آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب کیا ہوا، مچھلی نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ میرے اندر اللہ کے نبی آ گئے، تو مچھلی نے اپنی جو تیرنے کی پوزیشن تھی اس کو تھوڑا سا نا لوز کیا، کم کیا، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 7 سمندروں کی سیر کروائی مچھلی نے، اور 7 سمندروں کی عجیب و غریب مخلوق دکھائی یونس علیہ السلام کو۔ اور یاد رکھیں، یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، ایک اجتہادی خطا تھی۔ اجتہادی خطا کے بارے میں اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بات یاد رکھیے گا، اجتہاد۔ تو پھر آپ کو سیر کروائی گی تو آپ خود کو ملامت کرنے لگے۔ تو بابا اسماعیل حقی اور علامہ آلوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کو مچھلی کے پیٹ میں جب اللہ نے بھیجا اور آپ نے 7 سمندروں کی سیر کی، تو حقیقت میں یہ آپ کی معراج تھی، آپ کو معراج کروائی گئی مچھلی کے پیٹ میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کی بلندیوں میں معراج ہوئی اور تمام عجائب و غرائب دکھائے گئے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں معراج ہوئی، مچھلی کے پیٹ میں سیر کروائی۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، اگر ہم دیکھیں تفصیلات کی طرف جائیں تو یہ بات ہمیں بالکل صاف سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو 3 اندھیروں میں رکھا، 3 اندھیروں میں رکھا، اور اندھیرے کو ظلم کہتے ہیں، اور ظلم کی جمع ظلمات ہیں۔ آپ کو 3 اندھیروں میں رکھا، ایک ظلم لیل، رات کی تاریکی، دوسرا ظلم بحر، سمندر کی تاریکی، اور تیسرا ظلم بطن، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کے تاریکی۔ آپ کو 3 اندھیروں میں رکھا اللہ کی ذات نے، اور اب 40 دن تک آپ نے وہاں پر قیام کیا۔ اور یہ جو احباب یہ جو چلہ لگاتے ہیں نا 40 دن کا، یہ یونس علیہ السلام کی سنت ہے۔ 40 دن کا چلہ جو لگاتے ہیں، یہ اس حوالے سے، اس روایت سے اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک سوچ دے رہا ہوں، یہ سوچ آپ نے بہت غور سے، توجہ سے سننی ہے، غور سے سننی ہے بات۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آس پاس سے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں ڈال رہا۔ دیکھیں 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔ ان 40 دنوں میں آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، کیسے زندہ رہے؟ کیسے زندہ رہے؟ اور یہ جو انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کو اللہ نے زندگی دے رکھی ہے۔ اب مچھلی قبر ہے، مچھلی قبر ہے، تو 40 دن آپ قبر میں رہے۔ اب جاہل، نادان، بھلکڑ، خناس یہ سوچتے ہوں گے جی، یہ عام بندے کی بات کرتے ہیں جی مٹی میں مٹی ہو گئی۔ اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہے، اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہے۔ اور میں نے پیچھے جون میں خطاب آپ سے کیا تھا، جون میں یا جولائی میں، یہ محرم الحرام کا جب خطاب تھا، کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید خواہش شہادت کی، لیکن آپ اپنے نواز سے، مولا حسین سے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ وہ خطاب موجود ہے جی، آپ اسے اٹھائیں اور سنیں۔ تو میں اس گلی میں نہ نکل جاؤں، پھر یہ بات یہ نہیں کہ میں ادھر نکل جاؤں گا،
تو بات ہو رہی تھی کہ پیٹ میں رہے زندہ رہے. اب سوچیں گے یہ تھوڑ دماغیں سنیں گے، سوچیں گے سانس کیسے لیتے تھے جی، روشنی کیسی آتی تھی جی. تو یہ بات بڑی سوچنے سمجھنے والی ہے، غور کرنے والی ہے کہ یونس علیہ السلام خالی پیٹ بھوکے رہے اور وہاں پر کیسے آکسیجن آتی تھی، کیسے روشنی آتی تھی وغیرہ وغیرہ. اب آگے چلتی ہے بات، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا وہ عرصہ ختم ہوا، آپ اپنے آپ کو ملامت کرتے، آپ یہ دعا کثرت سے پڑھتے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کا جو تھا نا وہ آزمائش کا مرحلہ ختم ہوا اور مچھلی نے آپ کو ساحل سمندر پر اگل دیا. ساحل سمندر پر اگل دیا. جب آپ کو مچھلی نے زمین پر آپ کے جسم مبارک کو اتارا، ادب ضروری ہے جی، اگلنا نکالنا اور اتارنا، اتار دیا، تو اس وقت جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو پھر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کے سارے بال گر چکے ہیں، اور آپ کو جو جسم مبارک ہے وہ انتہائی کچا ہو چکا ہے. جیسے پانی میں زیادہ دیر رہنے سے بندے کا جسم کچا ہو جاتا ہے، آپ کا جسم کچا ہو گیا اور کمزور ہو گئے تھے آپ. تو نینوا کے ساحل پر دوبارہ مچھلی نے اتارا. نینوا سے گئے تھے، مچھلی کو کس نے بتایا کہ یہ نینوا کا ساحل ہے؟ تم تو اس بات پہ شور کرتے ہو کہ حضور کی اونٹنی حضرت ایوب انصاری کے گھر کے پاس کیوں رکی؟ کیا اونٹنی کو پتہ تھا کہ انہی کے پاس طبہ علیہ کا خط ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے اپنے نبیوں سے جڑی ہوئی چیزوں کو بھی اتنا شعور دیا ہوا ہے، اتنی عقل سمجھ دی ہوئی ہے کہ وہ بھی غیب کی خبریں جانتی ہیں، اور تم ولیوں کی بات کرتے ہو جو آقا پر قربان ہیں. تو مچھلی نے جب آپ کو ساحل سمندر پر اتار دیا تو آپ کے جسم پر کوئی بال مبارک نہیں تھا اور جسم انتہائی کچا ہو چکا تھا. یہ تمام تر مراحل اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ درپیش کیے. تو یہ معاملہ آیا، آپ کافی فیبل ہو چکے تھے، کافی کمزور ہو چکے تھے، اور آپ کے جسم پر بال مبارک نہیں تھے. آپ جہاں لیٹے تھے اللہ کا حکم ہوا وہاں پر کدو کی بیل پیدا ہو گئی. کیا؟ کدو کی بیل پیدا ہو گئی. کدو شریف، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سبزی بہت پسند ہے، یہ بہت پسند تھی سبزی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. کدو شریف کی بیل نکل آئی، اور کچھ فاصلے سے ایک بکری آیا کرتی تھی جو اپنی دونوں ٹانگیں آپ کے سر مبارک کے دائیں بائیں پچھلی ٹانگیں رکھ لیا کرتی تھی اور اپنے تھنوں سے آپ کو دودھ پلایا کرتی تھی. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ اپنے محبوبوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. کدو کی بیل نکل آئی، اور جس کے پانی سے، جس کے عرق سے آپ کے جسم کو شفا نصیب ہوئی. میڈیکل کہتی ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے جسے مکھیاں بہت تنگ کرتی ہوں یا مچھر تنگ کرتا ہو، کدو کا کوئی کچا پتا، کدو کی بیل کا کوئی کچا پتا یا کدو کی ایک کاش کاٹ کے بچے کے پاس رکھ دیں، اسے مچھر مکھی تنگ نہیں کرے گا. آپ پر یہ زمانہ آنے والا ہے، آپ یہ ایکسپیریمنٹ کیجئے گا. آپ مسکرا رہے ہیں میری بات سے، یہ آپ باتیں یاد رکھیں، ایکسپیریمنٹ یہ آپ کیجئے گا. اللہ خیر کی خبر لے کے آئے، اللہ خیر کا ویلا لائے. تو کدو کی جو بیل کا رس ہے، اگر کان میں درد ہو اس میں ٹپکائیں تو درد ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کدو کی شان ہے جی. اور بکری دودھ پلایا کرتی تھی، اور پھر آپ صحت یاب ہو گئے، آپ کو اللہ نے شفا دے دی اور آپ ٹھیک ٹھاک ہو گئے. پھر اگلا مرحلہ، آپ اٹھے اور دیکھا اپنے آپ تو نینوا دوبارہ آ چکے ہیں. سخت ملامت کر رہے تھے اپنے آپ کو. چلتے چلتے گئے تو ایک جنگل میں، ایک صحرا میں، ایک نخلستان میں ایک 15-17 سال کا نوجوان لڑکا بکریاں چرا رہا تھا. یہ لوگ تو بھول چکے تھے کہ یونس علیہ السلام کہاں گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. تو آپ نے جب اسے دیکھا تو آپ نے جا کر اسے سلام کیا. اس بچے نے جواب دیا،
آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ نینوا ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ نینوا ہی ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یونس علیہ السلام نے کہا بیٹا یہاں پر یونس علیہ السلام کی حکومت تھی، وہ یہاں کے نبی تھے، رسول تھے، تو ان کی قوم پر عذاب آیا تھا، تو کیا بنا وہ عذاب آیا یا نہیں آیا؟ اس بچے نے کہا، اس نے کہا جناب عذاب تو ٹل گیا، عذاب تو ٹل گیا۔ درود پاک پڑھ لیجیے الصلوۃ والسلام۔ جناب تو وہ بچہ کہنے لگا جی عذاب تو ٹل گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بچے میں ہی یونس ہوں، نشانیاں بتائیں، تو بچہ تسلیم کر گیا۔ اسے کہا بچے کو جا کر اپنے بادشاہ کو بتاؤ کہ میری یونس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ بچہ ایک دم سے چلا پھر رک گیا، کہتا ہے آپ کا چہرہ دیکھ کر تو یہ لگتا ہے واقعی آپ اللہ کے نبی رسول یونس ہیں، ہماری مائیں جب ہمیں کہانیاں سناتی تھیں تو بالکل آپ ہی کا نقشہ بیان کیا کرتی تھی۔ بچے نے تسلیم کر لیا۔ اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچنی چاہیے، بادشاہ کو علم ہونا چاہیے کہ اس بچے کی ملاقات یونس علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ تو بچے نے کہا میں تو بتا دوں گا، نینوا کے لوگوں کو بتا دوں گا کہ میری ملاقات یونس علیہ السلام سے ہوئی ہے، لیکن اتنا زمانہ بیت چکا ہے، اتنا وقت گزر چکا ہے، وہ لوگ میری بات پر بھروسہ نہیں کریں گے، آپ کوئی شہادت کوئی نشانی بتائیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کیا، آپ نے پاس کھڑے درخت کی طرف اشارہ کیا، یہ میری گواہی دے گا۔ اللہ اکبر، یہ درخت میری گواہی دے گا۔ بچے نے وہاں سے ایک شاخ توڑی، وہ ٹہنی توڑی اور بھاگتا ہوا بادشاہ کے دربار میں چلا گیا جو زمانے کا بادشاہ تھا۔ تو بادشاہ کو ساری بات کہہ سنائی کہ میری ملاقات ہوئی یونس علیہ السلام سے جنگل میں۔ تو سارے حیران ہو گئے۔ اب کسی کو یہ شہادت نہیں ملی تھی کہ آپ کا وصال پاک ہو گیا ہے، لوگوں کے لیے یہ بات تھی کہ آپ وہاں سے چلے گئے۔ آپ کے وصال کی شہادت کسی کے پاس نہیں تھی۔ تو لوگوں نے جب یہ بات سنی تو پرانے جو بزرگ تھے، پرانے بندے تھے، انہوں نے جب نشانیاں سنی تو کہتے ہیں وہی ہیں۔ بادشاہ کو اس بات پر غصہ آیا کہ یہ نوجوان لڑکا اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تیرے پاس کوئی شہادت ہے؟ اس بچے نے کہا ہے نا یہ ٹہنی ہے نا، یہ شہادت دے گی۔ خیر بادشاہ نے کہا بندوں کو اس کے ساتھ جاؤ، بات کی اصل کو دیکھو کیا ہے۔ 12 فوجی اس بچے کے ساتھ اسی جنگل میں گئے۔ اسی درخت کے پاس جب بچہ ان کو لے کر گیا تو انہوں نے کہا جی میری یہاں ملاقات ہوئی تھی۔ تو جو فوجی تھے نا بادشاہ کے سائیں جی، انہوں نے کہا تو پھر شہادت بھی دو نا۔ تو اس بچے نے ایسے درخت کے تنے کو تھپ تھپایا تو درخت بول پڑا، ہاں ہاں یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے، یونس علیہ السلام زندہ ہیں، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ، ساری کہانی سنا دی اس درخت نے۔ وہ سارے فوجی حیران پریشان بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ تو بادشاہ نے اس بچے کو انعام کے طور پر بادشاہت دے دی۔ کہتے 40 سال تک وہ بچہ بادشاہ رہا۔ اس بات کا بتانے پر بادشاہ بھی انتظار میں تھا یونس علیہ السلام کے اور تمام لوگ۔ اور پھر بعد میں جب یونس علیہ السلام آئے، ان کو بادشاہت ملی، سارے معاملات ہو گئے، اپنی سلطنت ان کو نصیب ہو گئی، اور آپ کا مقام اور مرتبہ مل گیا، اور آپ اپنی اس بات پر پشیمان تھے، اجتہادی خطا تھی، آپ کو افسوس ہوا کہ مجھے اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لینا چاہیے تھا۔ اب اس پر گھنٹوں کی گفتگو ہے، گھنٹوں کی۔ میرے خیال میں اس اجتہاد بات کی جائے تو میرا خیال ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ کم از کم 20 یا 25 گھنٹوں کی بات ہونی چاہیے، اور پھر بھی بات پوری نہیں ہوگی۔ میرے جیسا نالائق انسان
20-25 گھنٹے بھی بات کرے کر سکتا ہے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے، لیکن وقت کو دیکھنا پڑتا ہے، ایک سوچ دینی پڑتی ہے۔ خیر، مچھلی کے معاملات سارے آپ نے دیکھے، ساری صورتحال آپ نے سماعت کی۔ اب ایک بات اور بھی سننے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے 9 جانوروں کا ذکر کیا ہے، 9 جانوروں کا ذکر کیا ہے جن کو شان حاصل ہے، جن کو شان حاصل ہے۔ ہم نے یہ مچھلی والے نبی کی بات سنی، بات واقعات ختم ہو گئے کہ سلطنت آپ کو مل گئی، اور پھر اللہ کی ذات نے انسان کا اس طرف شعور کیا کہ انسان سوچ۔ 9 جانور ایسے تھے جن کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی اہمیت کا ذکر کیا۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا، دوسرا حضرت اسماعیل کا دمبا وہ جو ذبح ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی گائے، حضرت صالحہ کی اونٹنی، ہدہد سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، حضرت عزیر کا گوشت دراز پڑھا نا سورہ بقرہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، اور اصحاب کہف کا کتا۔ ان کو بلند مقام حاصل ہے، ان کی نسبت ہے، ان کی نسبت ہے۔ تو اب جو ایک فلسفیانہ تشریح ہمارے سامنے آتی ہے، جو ایک فلسفیانہ گفتگو ہم تک آتی ہے، وہ یہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ان کو زندگی دی گئی۔ تھوڑی سی آپ توجہ رکھیے گا، نچوڑ نکلنے والا ہے اس واقعے کا۔ ذوالنون نبی کا ذکر ہو رہا ہے، فلسفیانہ ذرا تھوڑی سی، یعنی اس کے پیچھے مرحلہ مقصد کیا ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات، اب یہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے، نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، مچھلی کے پیٹ میں زندگی ملتی ہے کہ وہ زندہ رہی، اس میں زندگی تھی ان کو۔ پھر مچھلی نے ان کو 7 سمندروں کی سیر کروائی، تو مطلب 7 دنیاؤں کی سیر کروائی، 7 دنیاؤں کی سیر کروائی۔ مچھلی کا پیٹ مسجد بنا، مچھلی کا پیٹ مسجد بنا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسجد عبادت والی جگہ کو کہتے ہیں۔ آپ نے وہاں پر رج رج کے عبادتیں کی، 40 دن تک رج رج کے عبادتیں کی۔ اگرچہ مختلف روایات میں مختلف ہے، لیکن لفظ 40، عدد 40 زیادہ ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 7 سمندروں کی جو سیر کروائی، اور پھر مچھلی کا صحیح سلامت آپ کو زمین پر اتار دینا۔ اگرچہ آپ فیبل کمزور ہو گئے تھے، جسم کی جلد خراب ہو گئی تھی، اب یہ کیوں تھا؟ پھر یہ اس لیے تھا کہ یہ بشریت کی پہچان ہے، بشر کی ایک پہچان ہے، بشر کی ایک آگاہی ہے، بشر کی ایک نشاندہی ہے، کہ بشر پہچانا جائے کہ یہ چیز بشر کے جسم کے ساتھ ہیں۔ پھر اس کے بعد بیل کا پیدا ہونا اور بکری کا دودھ پلانا ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے مچھلی کے پیٹ میں اتنا وقت گزارا، جب باہر آئے تو کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے کرم کے صدقے اپنے نبی کو معاش بنا کے دی، اور بکری کا دودھ پیا اور آپ صحت مند ہو گئے۔ اس کے بعد مچھلی نا مختلف غاروں سے بھی گھوم کر گئی تھی۔ ماشاءاللہ تشریف رکھیں، آپ تھوڑے لیٹ ہو گئے، جگہ دیں ان کو بیٹھنے کے لیے، تشریف رکھیں، خاموشی سے بیٹھیں، درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی۔ ماشاءاللہ جی، آپ کو خوش آمدید محفل میں، آپ بیٹھیں توجہ کے ساتھ۔ تو مچھلی نے مختلف غاروں کی سیر کروائی، آپ نے بہت سارے عجائب و غرائب دیکھے، آپ نے عجیب و غریب دنیاؤں کی سیر کی، تو آپ کو معراج کروائے گی۔ اور جب آپ واپس اپنی سلطنت میں آئے نا، تو ایک بات ہمیں بڑے دل کو لگتی ہے، بڑی دل کو لگتی ہے، اور میرے خیال میں ہر بندے کو اس بات پر پورا انفسس کرنا چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ
اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ جب آپ کو سلطنت نصیب ہوگی نا، جب آپ کو سلطنت نصیب ہوگی، آپ کو بادشاہت مل گئی، آپ دوبارہ متمکن ہو گئے اپنے سلطنت میں، تو لوگوں کو بھی تیقن آ گیا کہ یونس علیہ السلام ہی ہیں، تو ایک دن دعا کرتے کرتے نا آپ رو پڑے اور بہت شدت سے روئے۔ آپ نے رب سے سوال کیا، مالک میں مچھلی کے پیٹ میں رہا، میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، میں زندہ صحیح سلامت زمین پر آ گیا، مالک ایسا مجھ پر کرم عظیم کیا گیا، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ رب نے فرمایا، رب نے پیغام دیا اپنے نبی کو کہ یہاں جاؤ نا موصل کی طرف، تو موصل کی بستی کے آخری سرے پر ایک بہت پرانا کمہار ہے، اس کے پاس جا کر بولو گھڑے توڑنے والی بات، مٹی کے برتن توڑنے والی بات، کہ جا کر بولو میں تمہارے گھڑے بھی توڑنا چاہتا ہوں، تمہارے برتن بھی توڑنا چاہتا ہوں، تو تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ یونس علیہ السلام چل پڑے قبلہ توجہ کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ، ماشاءاللہ چہروں پہ بڑے نور ہیں آپ کے، سبحان اللہ۔ تو جب وہ وہاں گئے نا، تو کمہار نے جب دیکھا تو اس نے پہچان لیا، یہ تو یونس علیہ السلام آ رہے ہیں، جو ادب و احترام عزت وہ دے سکتا تھا اس نے دی، پانی پیش کیا، جو خدمت کر سکتا تھا خدمت اس نے کی۔ تو اس نے کہا حضرت میری طرف آپ آئے، میری خوش نصیبی، حکم فرمائے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ تو نے جتنے مٹی کے برتن بنائے ہیں یہ سارے توڑ دو۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے پورا سال لگا کر یہ برتن بنائے ہیں، ہمارا جدی پشتی کام ہے، ہم خاندانی کمہار ہیں، اب میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا باپ تھا، پھر میرے باپ کا باپ، میرے باپ کا باپ، میرے دادا، دادا کے دادا کا دادا، پردادا، نکڑ دادا، حضرت ہم تو گزشتہ زمانوں سے یہ کام کر رہے ہیں، خیر آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا حکم ہے، میں فوراً توڑ دوں گا۔ آپ نے حکم کیا، میں ابھی توڑ کے آپ کے سامنے آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں ان کو توڑوں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، میں ابھی کے ابھی توڑ کے پاش پاش کر دیتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا حضرت، آپ کی بات کو میں انکار نہیں کروں گا، میں اٹھ کے ابھی توڑ دیتا ہوں۔ اللہ کا پیغام آ گیا، کیوں یونس، یہ بندہ اپنے مٹی کے بنے برتن نہیں توڑتا، تو اسے برتنوں سے کتنا پیار ہے؟ اس نے کہا بہت پیار ہے، میں نے یہ بیل بوٹے بڑی محبت سے بنائے ہیں، تو اے یونس اگر وہ کمہار اپنے برتن نہیں توڑتا تو میں اپنے بشر کو کیوں نقصان پہنچاؤں، میں اپنے بندے کو نقصان کیوں پہنچاؤں؟ میں تو شہنشاہ العالم ہوں، میں تو بادشاہ رب العالمین ہوں۔ تو یونس علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ پر وجد طاری ہو گیا، اور آپ نے رونا شروع کر دیا کہ واہ مالک تیری شان، واہ شہنشاہ تیرا مقام، تیرا مرتبہ، کہ وہ شخص کمہار اپنے برتن نہیں توڑنا چاہتا لیکن حکم کے آگے مجبور ہے۔ تو اے بندے تجھے سزا دے کر، تمہیں تکلیف پہنچا کے مجھ خدا کو کیا ملے گا؟ یہ پیغام ہے آج کے درس کا۔ یہ بندہ ہی ہے جو ہر آئے دن اس کے حکم توڑتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کرم کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ جہاں پر ایک انتہائی سبق آموز کہانی ہے، ماں یہ کہانیاں بچوں کو سنایا کریں۔ میں اچھی طرح یاد ہے زمانہ طفل تھا تو میری نانی مجھے کہانی سنایا کرتی تھی، اللہ نے اپنے کرم کے صدقے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پھر یہی کہانیاں ہمیں اسکول میں سنائی جاتی تھیں، اور میں نے 8ویں جماعت میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، پی ڈی بھنڈارا سکول مری بوری میں پڑھا کرتا تھا، تو 8ویں جماعت میں نے یہ خطاب کیا تھا۔ 8ویں جماعت میں میرا یہ خطاب تھا، اور خطاب اچھا کرنے کی وجہ سے مجھے انعام ملا تھا۔ انعام میں مجھے $1 کا پین ملا تھا۔ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، اللہ انہیں اپنی رحمتوں میں جگہ دے، ماسٹر فضل حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔
انہوں نے خطاب کروایا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے قبلہ، لگتا ہے وہ آج کی بات ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بڑا خوش تھا، ایک چھوٹے سے کاغذ پر کچھ باتیں میں نے رٹا لگائی ہوئی تھی، رٹا سمجھتے ہیں نا، اس زمانے میں رٹا ہی ہوتا ہے، تو رٹا لگائی ہوئی تھی اور میں نے باتیں بولی تھیں، تو مجھے آج وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں 8ویں جماعت میں تھا۔ اب میری عمر اب دیکھ لیں 50 سال ہو گئی ہے، تو جب میں 8ویں جماعت میں تھا تو میری عمر کتنی تھی۔ خیر، تو یہ بات جو ہمارے سامنے نتیجہ آتا ہے وہ یہی نتیجہ آتا ہے کہ اللہ اپنے ہر بشر پر مہربان ہے، ہر بندے پر مہربان ہے۔ یہ بندہ ہی ہے جو بار بار اس کی حکم عدولی کرتا ہے۔ میں آپ سے پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں، رب اپنے قوانین کو تبدیل نہیں کرتا، رب اپنے بنائے ہوئے فیصلوں کو تبدیل نہیں کرتا۔ روزی اس نے دینی ہے تو پھر دینی ہے، کوئی بھی روزی، کسی کی بھی روزی کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ مالک کل جہان ہے، وہ روزی دیتا ہے اور دینا اس کا کام ہے۔ آئیں ساتھیوں، سورہ یونس کے اندر جو ہمیں سبق ملا ہے وہ کیا ہے؟ 3 باتوں پر یہ ساری بات ہے۔ اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہوں، اپنے رب سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ اس کی عادت ہے کرم کرنا، اس کی عادت ہے کرم کرنا۔ چھوٹا بچہ ہے، اسے شعور نہیں ہے زندگی کا، لیکن اس پر بھی اس کا کرم ہے، کرم قدم قدم پر وہ نوازتا ہے۔ ہم یہ ہیں جو بار بار اپنے نظریات کو بدلتے ہیں، لیکن اس کا کرم ہر جگہ موجود ہے، ہر تھاں، ہر مقام وہ اپنے انوار و تجلیات کے کرم بشر کو دیتا رہتا ہے۔ دوسری بات، خاص بات، 28 سال کی عمر تھی یونس علیہ السلام کی، یہ زمانہ جوانی تھا۔ ہمیں یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ جوانی میں اپنے رب کی چوکھٹ تک جا پہنچو۔ نبیوں کے دروازے بند ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ جو اٹھ کے یہ بولے معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ میں آپ کو اس کے اندر ایک شعور دے رہا ہوں کہ جوانی کی جو عبادت ہے نا، جوانی کی جو عبادت، وہ بہت کارآمد ہے۔ اکثر و بیشتر آج کی نشست میں نوجوان یہاں تشریف فرما ہیں، اور آپ جو سننے والے احباب ہیں، آپ میں سے بھی اکثر و بیشتر نوجوان ہیں۔ سنیں، اپنے رب سے راضی نامہ کر لیں، اپنے رب سے راضی نامہ کر لیں۔ جو غلطیاں ہو گئیں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ صدق دل سے توبہ کر لیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ جب آپ اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے تو تمہارے گاؤں کی بستی کی مسجد کے نمازیوں کی طرح اس طرح نہیں پوچھے گا آج کدھر رستہ بھول گئے ہو۔ ہوتا نا اکثر بیشتر مساجد میں جائیں تو یہ جو خبیث الوجود، خناس قسم کے جو آرٹیفیشل نمازی ہوتے ہیں، ڈسپوزیبل نمازی، یہ کہتے ہیں او جناب کدھر رستہ بھول گئے، اور تم کون ہو پوچھنے والے، اور جس کا گھر ہے، جس کا در ہے، وہ نہیں پوچھتا۔ تو تم آج سے اور ابھی سے اپنے رب سے راضی نامہ کر لو، اسے بڑی خوشی ہوگی، اسے بڑی مسرت ہوگی جب تو اس کی چوکھٹ پر چلا جائے گا۔ اور تیسری اور خاص اور بہت خاص بات، تمہارا رب تمہیں نقصان نہیں دینا چاہتا۔ تمہارے ہاتھ، تمہارا جسم، تمہاری زندگی، اس پر اس نے اپنی رحمت کے فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں جو ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ اتنا کرم کرنے والا۔ ایک ماں جو ہے بچے کو کھیلتا دیکھتی ہے، خوش ہوتی ہے، اسے تھوڑا سا دائمہ دیکھتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے کہ میرا دخت جگر کہاں ہے، پھر اس کی خبر رکھتی ہے، اسے گرنے نہیں دیتی، چوٹ نہ لگ جائے، کوئی اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا بندیا تیرے نال کتنا پیار کرتا ہے، تو غور کیوں نہیں کرتا؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اس بات پر تم ایمفیسس کیوں نہیں کرتے؟ تمہارا اس طرف انٹرسٹ کیوں نہیں جاتا کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ بے انتہا پیار کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے؟ تو تم بھی اپنے رب سے محبت کرو، پیار کرو۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا درس۔
تو توجہ سے بعد میں سے سماعت بھی فرما لیں، اور آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے، آپ نے زندگی ساری پڑھا ہوگا، قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، لیکن میں نے آپ کو منوان جیسے تھا ویسے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو یہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ دربار عالیہ زمزم شریف کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک بہت بڑی صلاحیت یہ بھی دے رکھی ہے کہ ہر موضوع پر بات ہوتی ہے، خواہ وہ قیام پاکستان ہو، قرارداد پاکستان ہو، یوم دفاع ہو، مہنگائی ہو، مختلف معاشرتی نفسا نفسی کی باتیں ہوں، نوجوانوں کی بات ہو، بالغوں کی بات ہو، بچوں کی بات ہو۔ مشن ہے میرا، یہ میری کوشش پوری، اللہ مجھے اس میں استقامت بھی دے، اور اللہ مجھے بات کرنے کی توفیق دے رہا ہے، مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ زمزم شریف آستان عالیہ زمزم شریف، اڈیالہ جے روڈ، راولپنڈی، اسلام آباد، اس پلیٹ فارم سے حق بات بیان کی جاتی ہے، درس و تدریس کے مراحل ہیں، اور الحمدللہ ہمارا دربار بہت کوشش کر رہا ہے، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے، تفسیر قرآن بھی تکمیل کے مراحل کی طرف بڑی تیزی سے جا رہی ہے کہ آیت با آیت قرآن پاک کا پڑھنا، ایک آیت پڑھنا، پھر اس کا ترجمہ، تشریح اور تبصرہ۔ بس قرآن سے پیار کرو۔ زمزم شریف کا تو یہ وتیرہ ہے، یہ خواہش ہے کہ ہر طرف قرآن پاک کی تعلیمات عام ہوں، ہر طرف قرآن پاک کی تعلیمات عام ہوں۔ آپ بھی کوشش کریں سامعین، حاضرین اور ناظرین، جہاں جہاں یہ میرا پیغام پہنچ رہا ہے، آپ بھی اپنے رب سے راضی نامہ رکھیں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔